کبھی ایسا ہوا ہے کہ رات کی گہری خاموشی میں آئینے کے سامنے کھڑے ہو کر اپنے آپ کو دیکھا ہو؟ جب باہر کی دنیا سو رہی ہوتی ہے اور اندر کا شور جاگ رہا ہوتا ہے، اس عکس میں کون نظر آتا ہے؟ جی، کیا وہ چہرہ جو ہم دنیا کو دکھاتے ہیں، یا کوئی اور، کوئی سایہ، کوئی ہم شکل جو ہمارے اندر چھپا ہے؟ بالکل، اور آج ہم اسی اندرونی سائے پر بات کرنے والے ہیں۔ وہی آواز جو غصے پر، حسد پر اکساتی ہے۔ جی، یہ ایک ایسی حقیقت ہے جسے نہ صرف آج کی جدید نفسیات نے مانا ہے، بلکہ 1400 سال پرانی روحانی تعلیمات نے بھی اس کی گہرائی سے نشاندہی کی ہے۔ تو آئیے اس گتھی کو سلجھاتے ہیں۔ جدید نفسیات میں سگمنڈ فرائڈ کا نام تو سب نے سنا ہوگا۔ جی، بانیوں میں سے ہیں۔ انہوں نے کہا تھا کہ ہم سب کے اندر ایک حیوانی جبلت ہوتی ہے جسے اس نے اڈ کا نام دیا۔ اِد، دا آئید۔ جی، یہ ہمارے وجود کا وہ حصہ ہے جسے اچھے برے سے، صحیح غلط سے کوئی غرض نہیں۔ اسے بس دو چیزیں چاہیے: فوری لذت اور ہر قسم کے درد سے چھٹکارا۔ یہ وہی آواز ہے جو کہتی ہے جو دل چاہتا ہے کر گزرو۔ اور پھر فرائڈ کے بعد ان کے ہی ایک شاگرد تھے، کارل ینگ۔ انہوں نے اس تصور کو مزید گہرائی دی اور اسے نام دیا دی شیڈو۔ دا شیڈو یعنی سایہ؟ جی، اور ینگ نے ایک بہت خطرناک بات کہی۔ اچھا؟ انہوں نے کہا کہ ایک انسان جتنا زیادہ نیک، شریف اور کامل نظر آنے کی کوشش کرتا ہے، اس کا یہ اندرونی سایہ اتنا ہی گہرا، اتنا ہی تاریک اور طاقتور ہوتا جاتا ہے۔ یہ تو بہت گہری بات ہے۔ مطلب جن خواہشات کو ہم دباتے ہیں وہ ختم نہیں ہوتی، وہ ہمارے لاشعور میں جمع ہو کر ہمیں اندر سے کنٹرول کرنے لگتی ہیں۔ لیکن یہ سن کر ایسا لگتا ہے کہ یہ کوئی نئی بات نہیں ہے، یہ کشمکش تو بہت پرانی ہے۔ بالکل، اور یہی اس گفتگو کا سب سے دلچسپ پہلو ہے۔ جو فرائڈ کے لیے اڈ تھا اور ینگ کے لیے شیڈو، اسے اسلام میں کیا کہا گیا ہے؟ قرآن نے اسے 1400 سال پہلے نفس امارہ کا کہہ کر بیان کیا۔ سورہ یوسف کی آیت ان النفس لامارۃ بالسوء۔ بے شک نفس تو برائی کا بہت حکم دینے والا ہے۔ اور یہاں لفظ حکم پر غور کریں، یہ مشورہ نہیں دے رہا، یہ گزارش نہیں کر رہا، یہ حکم دے رہا ہے، جیسے کوئی حاکم۔ بالکل۔ تو اصل جنگ یہ ہے کہ حاکم کون ہے، ہم یا ہمارا نفس؟ تو پھر جدید نفسیات اور اسلام میں فرق کہاں آتا ہے؟ تشخیص تو ایک ہی لگ رہی ہے۔ اور یہیں راستہ الگ ہو جاتا ہے۔ تشخیص ایک ہے، دونوں مانتے ہیں کہ اندر ایک طارق قوت موجود ہے، لیکن علاج وہ بالکل مختلف ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ اسے قبول کرو، اس کے ساتھ جینا سیکھو۔ جی، اسے مینج کرو، جبکہ اسلام کہتا ہے کہ نہیں، یہ تمہارا امتحان ہے، اسے فتح کرو، اسے اپنا غلام بناؤ، اس کے غلام نہ بنو۔ بالکل۔ اللہ نے انسان کے اندر یہ حیوانی خواہشات رکھی ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ کون ان کا آقا بنتا ہے اور کون غلام۔ اور یہ جنگ تو ہر روز لڑی جاتی ہے نا؟ فجر کے وقت وہ نرم بستر کی کشش، تنہائی میں اسکرین پر سامنے آنے والا ایک غلط منظر، یا زبان سے نکلنے والا ایک طنزیہ جملہ، اور ان لمحات میں جب ہم ہار جاتے ہیں تو اس کے بعد ایک عجیب سی بے چینی ہوتی ہے، ایک پچھتاوا۔ اور وہ پچھتاوا، وہ ضمیر کی خلش، اصل میں امید کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ اچھا، وہ کیسے؟ قرآن اسے نفس لوامہ کہتا ہے، یعنی ملامت کرنے والا نفس۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا اندر کا انسان ابھی مرا نہیں ہے، وہ زندہ ہے اور اپنی شکست پر شرمندہ ہے۔ جی، اور یہی احساس واپسی کا پہلا قدم ہے۔ تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ انتخاب ہمارے ہاتھ میں ہے۔ زندگی کا سٹیئرنگ وہیل کس کے ہاتھ میں دینا ہے؟ اس اڈ، اس شیڈو، اس نفس امارہ کے، یا اپنی روح اور اپنے ضمیر کے؟ تو کیا اپنے اندر کے اس شیطان کو مارا جا سکتا ہے؟ اسے مارنا ناممکن ہے، اور شاید مقصد بھی نہیں۔ مقصد اسے پہچاننا ہے، اس کی چالوں کو سمجھنا ہے، اور پھر اسے اللہ کے حکم کا پابند بنانا ہے، جسے نفس کا تزکیہ کہتے ہیں۔ اس سے ڈرنے کے بجائے اسے سمجھنا ہی دانائی ہے۔ یہی اصل کامیابی ہے۔ تو جاتے جاتے سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ کہا جاتا ہے کہ جو سر اللہ کے سامنے جھک جاتا ہے وہ پھر نفس کے سامنے نہیں جھکتا۔ جی، اگر یہ سچ ہے تو اپنے اندر کے اس طوفان کو قابو کرنے کا سب سے پہلا، سب سے عملی قدم کیا ہو سکتا ہے؟